عزیز طلبہ و طالبات، فروغ فاؤنڈیشن آن لائن اسکول کے ذریعے یکساں نصاب کے مطابق تعلیم حاصل کریں۔ اگر ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی تعلیمی ویڈیوز آپ حاصل کر سکیں۔ بچوں، آن لائن اسکول سے آپ مکمل تعلیم حاصل کر کے بورڈ کا امتحان برائے جماعت نحو و دہم بہتر طور پر پاس کر سکتے ہیں۔ آپ اپنی عمر اور تعلیم کے مطابق مزید تعلیم حاصل کریں۔ والدین سے فون یا کمپیوٹر پر ہماری ویڈیوز کے ذریعے تعلیم حاصل کرنے کی درخواست دیں۔ روزانہ 1 سے 2 گھنٹے آن لائن پڑھائی کریں اور جب آپ اسکول جائیں گے تو آپ کو مزید کسی مدد کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس طرح پڑھائی کر کے اپنا وقت اور والدین اخراجات میں بچت کر سکتے ہیں۔ آن لائن اسکول کی کوئی فیس نہیں ہے۔ زوم پر بھی کلاسز کا فائدہ اٹھا سکیں گے۔ ہر کلاس اور ہر مضمون کی مکمل تعلیمی ویڈیوز موجود ہیں۔ عزیز طلبہ، آج ہم احسان دانش کی لکھی ہوئی نظم نعت کی پڑھائی کریں گے۔ اس نظم کی پڑھائی سے پہلے شاعر کے بارے میں جانیں گے۔ احسان دانش کی تاریخ پیدائش 1914 ہے اور تاریخ وفات 1982 ہے۔ احسان الحق نام اور دانش تخلص تھا۔ احسان دانش کے قلمی نام سے مشہور ہوئے۔ کاندھلہ ضلع مظفر نگر یوپی میں پیدا ہوئے۔ والد کی مالی حالت ناگفتہ بے تھی، یعنی معاشی لحاظ سے ان کے جو ماں باپ تھے وہ بہت غریب تھے۔ عربی اور فارسی حافظ محمد مصطفیٰ سے پڑھی۔ اسکول میں صرف چند جماعتیں پڑھ سکے اور غربت کی وجہ سے تعلیم کا سلسلہ منقطع کرنا پڑا۔ بچپن ہی سے محنت مزدوری کرنے لگے۔ مزدوری کرنے لاہور آئے تو اینٹیں دھوئیں، موماری کی، چوکیداری کرتے رہے، چپراسی اور مالی بھی رہے۔ اس دوران میں لائبریریوں میں بھی جاتے رہے اور مطالعہ جاری رکھا۔ موضوع تو بات ہے، شعر گوئی کا شوق بھی تھا۔ قاضی محمد ذکی کی صحبت ملی تو شعر کہنے لگے۔ موضوع تو بات تھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی طبیعت شاعری کے حوالے سے آمادہ ہوتی تھی، یعنی شعر کہنا انہیں پسند تھا۔ طبیعت میں یہ ذوق شروع سے ہی تھا، اس لیے جب انہیں مناسب صحبت ملی تو ان کی شاعری کا یہ رنگ کھل کر سامنے آیا۔ احسان دانش قادر الکلام شاعر تھے۔ ان کی شاعری مشرقی اقتدار کی آئینہ دار ہے۔ انہیں غزل اور نظم دونوں پر یکساں قدرت حاصل تھی، مگر ان کی وجہ شہرت ان کی نظمیں ہیں۔ شاعری کے حوالے سے احسان دانش اپنے کلام پر قدرت رکھتے تھے۔ نظم اور غزل دونوں میں انہیں ایک جیسی قدرت حاصل تھی، مگر ان کی شہرت کی وجہ ان کی نظمیں بنی۔ ان کی نظموں میں جہاں عام آدمی کے دکھوں کا اظہار ملتا ہے، وہاں قدرتی مناظر کی عمدہ تصویر کشی کی گئی ہے۔ انہیں مزدور شاعر کہا جاتا ہے۔ ان کی تصانیف میں حدیث زندگی، درد زندگی، نوائے کارگر، آتش خاموش، گورستان، زخم و مرہم اور شیرازہ شامل ہے۔ ان کی آپ بیتی جہان دانش بہت مقبول ہوئی۔ شاعر کے حوالے سے پیپر میں معروضی سوالات اس طرح سے آ سکتے ہیں: احسان دانش کی تاریخ پیدائش کیا ہے؟ احسان دانش کی تاریخ پیدائش 1914 ہے۔ احسان دانش کی تاریخ وفات کیا ہے؟ احسان دانش کی تاریخ وفات 1982 ہے۔ احسان دانش کا اصل نام کیا تھا؟ آپ کا اصل نام احسان الحق تھا۔
مزدور شاعر کسے کہا جاتا ہے؟ مزدور شاعر احسان دانش کو کہا جاتا ہے۔ نوائے کارگر، آتش خاموش اور شیرازہ اور گورستان کس کی تصانیف ہیں؟ یہ تمام تصانیف احسان دانش کی ہیں۔ احسان دانش کی آپ بیتی کا نام بتائیں۔ احسان دانش کی آپ بیتی کا نام جہان دانش ہے۔ یہ تمام معروضی سوالات آپ بہت اچھے سے یاد کریں گے، کیونکہ اکثر یہ معروضی سوالات پیپر میں آ جاتے ہیں۔ اب ہم اس نظم میں آنے والے مشکل الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں۔ دو عالم، دونوں جہاں۔ یہ عالم لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے دنیا، یعنی جہان۔ غم گسار، غم بانٹنے والا یا غم بٹانے والا، ہمدرد۔ محبوب، جس سے محبت کی جائے۔ ایسا پیارا شخص جس سے ہم محبت کریں اس کو محبوب کہتے ہیں۔ پروردگار، پالنے والا۔ خضر، ایک پیغمبر کا نام، مراد ہے راستہ دکھانے والا۔ امداد گار، مدد کرنے والا۔ اصول محبت، الفت و محبت کا قاعدہ، دوسرے سے الفت سے پیش آنے کے اصول۔ عرفان، پہچان کو کہتے ہیں، یعنی تعارف۔ ذی وقار، معزز یا بلند مرتبے والا۔ ان مشکل الفاظ کے معنی آپ یاد کر کے اپنی نوٹ بک میں لکھیں گے۔ اب ہم نعت کی پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ نعت کیا ہوتی ہے؟ نعت ایک ایسی نظم ہے جس میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے۔ نعت کے تمام اشعار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہوں گے اور ان میں ان کی تعریف کی گئی ہوگی۔ دو عالم کا امدادگار آ گیا ہے، امین آ گیا، غمگسار آ گیا ہے۔ غریبوں کی جاں کو، یتیموں کے دل کو، سکون ہو گیا ہے، قرار آ گیا ہے۔ اصول محبت ہے پیغام جس کا، وہ محبوب پروردگار آ گیا ہے۔ اب انسان کو انسان کا عرفان ہوگا، یقین ہو گیا، اعتبار آ گیا ہے۔ بجھے گا نہ جس کا چراغ محبت، وہ پیغمبر ذی وقار آ گیا ہے۔ زمانے کو اب اپنی منزل مبارک کہ ایک خضر سد راہ گزار آ گیا ہے۔ زمانے کو اب اپنی منزل مبارک کہ ایک خضر سد راہ گزار آ گیا ہے۔ یہ اس نعت کے تمام اشعار تھے۔ اس کا پہلا شعر دیکھیں۔ دو عالم کا امدادگار آ گیا ہے، امی آ گیا، غمگسار آ گیا ہے۔ دو عالم کا مطلب دو جہان۔ امین کا مطلب ہوتا ہے امانت دار۔ غمگسار کا مطلب ہے ہمدرد، اور امدادگار کا مطلب ہے مدد کرنے والا۔ تو مفہوم اس کا یوں ہوگا کہ دونوں جہان میں بنی نوع انسان کی مدد کرنے والا، امانت دار اور ہمدرد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہے۔ تشریح ہم اس طرح سے کریں گے، چونکہ تشریح کرتے وقت ہمیشہ پہلی لائن یا پہلی سطر شاعر کے حوالے سے ہوتی ہے، اس سے آپ کو اچھی طرح سے نمبر ملیں گے۔ تو پہلی لائن یا پہلی سطر ہم احسان دانش کے حوالے سے لکھیں گے کہ احسان دانش مزدور شاعر تھے، ان کا نعتیہ کلام عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لبریز ہے۔ تشریح طلب شعر میں وہ رسول پاک کی صفات حسنہ کی توصیف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ دونوں جہانوں میں بنی نوع انسان کی مدد کرنے والے،
اور رہبری کرنے والے امین اور ہمدرد ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ دونوں جہان اور ان میں موجود موجودات سب ان کی ذات کے باعث وجود میں آئے۔ انہیں دونوں جہانوں کے لیے سراپا رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ وہ غریبوں، مسکینوں، بیواؤں، یتیموں کے کام آنے والے، غلاموں کو غلامی سے نجات دلانے والے اور جہالت کی تاریکیوں میں بھٹکنے والوں کو سیدھی راہ دکھانے والی ہستی تھے۔ اپنے پڑائے کا غم کھانے والے انسان تھے۔ ان کی آمد سے قبل انسانیت گمراہ کن جہالت کا شکار تھی۔ انہوں نے انسانیت کو فرسودہ رسموں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر قتل و غارت، سود خوری، انسانی غلامی، بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے اور اپنے ہی ہاتھوں سے تراشے ہوئے بتوں کے حضور سر جھکانے سے نجات دلائی۔ انسانوں کے ساتھ ساتھ وہ چرند پرند کے لیے بھی رحمت کی نوید بن کر آئے۔ انہیں صادق اور علیم امین کے لقب سے پکارا جاتا ہے۔ کفار مکہ تک اپنی امانتیں ان کے پاس رکھتے، خدائی امانت ہو یا بشری امانت، انہوں نے امانت داری کی بہترین مثال قائم کی۔ وہ اس جہان فانی میں لوگوں کی اصلاح کے لیے رہبری کا فریضہ سر انجام دیتے رہے اور جہان دائمی میں بھی شفاعت و بخشش کا وسیلہ بنیں گے۔ اس شعر کے حوالے کے شعر یوں ہوں گے کہ محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، دل ان کا بھی جیتا جو سر لینے آئے۔ یوں بندہ نوازی کے جوہر دکھائے کہ خود کھائے جو اور جواہر لٹائے۔ خوشی اپنی غیروں کے غم میں بھلا دی، دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی۔ ہر شعر کے حوالے سے کم از کم 2 اشعار آپ ضرور لکھیں گے، پھر ہی آپ کو تشریح کے نمبر مل سکیں گے۔ شعر نمبر 2 دیکھیے۔ غریبوں کی جان یتیموں کے دل کو سکون ہو گیا، قرار آ گیا ہے۔ مفہوم اس کا یوں ہوگا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے غربا اور یتامہ کی دل و جان کو قرار حاصل ہوا ہے۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے جو غریب لوگ تھے اور جو یتیم تھے ان کے دل کو قرار حاصل ہوا ہے۔ تشریح اس طرح سے ہوگی، احسان دانش مزدور شاعر تھے، ان کا نعتیہ کلام عشق و رسول سے لبریز ہے۔ تشریح طلب شعر میں وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت ہستی کی بدولت غریبوں اور یتیموں کو سرپرستی اور حقوق حاصل ہونے کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی واسط سے قبل غریب ظلم کی چکی میں پس رہے تھے، نسل در نسل سود کے جال میں جکڑے ہوئے تھے، گزر بسر کے لیے انسانی غلامی پر مجبور تھے، طاقتوروں کے جبر و استبداد کا شکار تھے، بنیادی انسانی حقوق سے محروم تھے اور جانوروں سے بدتر زندگی بسر کرنے پر مجبور تھے، بے بس اور بے کس کا کوئی سہارا نہیں تھا، مفلسی ایسا جرم ضعیفی تھا جو الخبائث کی صورت میں عیاں ہوتا، یتیم دھکے کھانے پر مجبور تھے، یتیم شفقت کا سایہ رخصت ہوتے ہی شفقت کے سائے کو ترستا، کھانے پہننے اور رہنے کا سامان نہ ہوتا، قبائلی جہان خاندانی تفاخر عام تھا، وہاں سرپرست کے مرنے سے اولاد ذلیل و خوار ہو کے رہ جاتی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے غریبوں اور یتیموں کی زندگی میں
بڑا انقلاب برپا ہوا، مسکین کی مدد اور غریب کی دستگیری اعلیٰ اور عرفہ نیکی قرار پائی، غریب اور یتیم کو حقوق ملے، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی۔ یہ مصرع بھی آپ اس میں لکھ سکتے ہیں۔ انسانی نفسیات ہے کہ اہل ثروت کو معاشرے میں قدر و منزلت حاصل ہوتی ہے، یعنی جو دولت مند ہے اسی کو ہی معاشرے میں قدر و منزلت حاصل ہوتی ہے، اور غریب اور یتیموں کو ذلیل کیا جاتا ہے، ان کی تذلیل ہوتی ہے، لوگ رئیس سے تعلق بناتے ہیں اور مفلس سے کنارہ کش ہوتے ہیں۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فراخ دلی، ہمدردی، غم گساری اور صفت رحمت ہے کہ غریبوں کے ملجا اور یتیموں سے محبت کرنے والے تھے۔ انہوں نے غربت سے پیدا شدہ مسائل سے لوگوں کو نجات دلائی، غلامی سے آزاد کروایا، قرض باسود کی لعنت سے نجات دلائی اور معاشرے میں غریب کا سہارا بنے، یتیموں کے سر پر دست شفقت رکھا اور ان کی دستگیری کا کامل خیال رکھا۔ یوں ان کے آنے سے غریبوں اور یتیموں کے دلوں کو قرار حاصل ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانیت کے لیے باعث رحمت بن کر آئے۔ شعر نمبر 3 دیکھیے۔ اصول محبت ہے پیغام جس کا، وہ محبوب پروردگار آ گیا ہے۔ مفہوم اس طرح سے ہوگا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں اور ان کا پیغام اصول محبت ہے۔ تشریح میں آپ لکھیں گے کہ احسان دانش مزدور شاعر تھے، ان کا نعتیہ کلام عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لبریز ہے۔ تشریح طلب شعر میں وہ رسول اکرم کی صفت محبت کی خوبی بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے محبوب ترین پیغمبر ہیں اور ان کے پیغام کی بنیادی روح محبت ہے۔ بنی نوع انسان سے محبت، جانوروں اور پرندوں سے محبت، خالق کائنات اور اس کے احکامات سے محبت۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت عرب معاشرے کے دل حسد، بغض، نفرت اور دوسروں کا حق مارنے کے جذبات سے آلودہ تھے۔ عورت، یتیم، مسکین، بیوہ، دشمن، سب کی تذلیل رواج زمانہ تھا۔ باہم متضاد اور قبائل چھوٹی چھوٹی باتوں پر طویل جنگ و جدل میں مصروف رہتے۔ عرب گھڑ دوڑ اور پانی پینے پلانے کے معاملے میں 30 اور 50 سال تک لڑتے رہے۔ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا، یتیم مسکین دھکے کھاتے، انسان کو مالی اور جسمانی غلام بنایا جاتا، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے بڑی تبدیلی رونما ہوئی۔ سارا منزل ہی بدل گیا۔ عورت کو ماں، بہن، بیٹی اور بیوی کی حیثیت سے محبت اور عزت حاصل ہوئی، مالی اور جسمانی غلامی سے نجات حاصل ہوئی اور سب بنی نوع انسان کو برابر قرار دے دیا گیا۔ دشمنوں کو معافی حاصل ہوئی، یعنی غلاموں اور دشمنوں کے ساتھ محبت کے سلوک کے باعث ان کے جانی دشمن بھی ان کے دوست بن گئے۔ حوالے کا شعر یوں ہوگا کہ محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، دل ان کا بھی جیتا جو سر لینے آئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مخلوق خدا سے محبت رکھنے والے اور خود خدا کے محبوب ترین رسول تھے۔ انہی کے نقش کی روشنی سے دونوں جہانوں کو سجایا گیا۔ وہ اپنی صفات میں سب انسانوں سے افضل تھے۔ ان کی پیروی کو اللہ تعالیٰ نے اپنی پیروی قرار دیا۔
قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، اور اگر تمہیں مجھ سے محبت ہے تو اس کی اتباع کرو جس سے اللہ محبت کرتا ہے۔ ایک اور جگہ پر اس طرح سے ارشاد ہوتا ہے کہ بے شک اللہ اور فرشتے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجا کرو۔ وہ خدا کے محبوب ترین تھے اور ان کے پیغام کی بنیادی روح محبت فاتح عالم تھی، یعنی انہوں نے تمام دنیا کو محبت کا اور امن کا پیغام دیا۔ شعر نمبر 4 دیکھیے۔ اب انسان کو انسان کا عرفان ہوگا، یقین ہو گیا، اعتبار آ گیا۔ عرفان کا مطلب ہے پہچان یا تعارف۔ مفہوم اس طرح سے ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے اب ہمیں یقین ہے کہ انسان کو انسان کی پہچان حاصل ہوگی۔ تشریح اس طرح سے ہے، احسان دانش معروف نظم گو شاعر تھے، انہیں مزدور شاعر کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ ان کا نعتیہ کلام عشق و رسول سے لبریز ہے۔ تشریح طلب شعر میں شاعر احسان دانش رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے برپا ہونے والے انقلاب کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان کی آمد سے پہلے انسانوں کو انسان کے اشرف مرتبے کا عرفان حاصل نہیں تھا۔ اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے انسان کو اس کا کھویا ہوا وقار حاصل ہوگا۔ ہمیں یقین ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت دو عالم ہیں، سید الانبیاء ہیں، سب سے عظیم انسان ہے۔ وہ ساری دنیا کے انسانوں کو ان کے حقوق دلوائیں گے۔ وہ ایسا نظام لے کر آئے ہیں جو بنی نوع انسان کو تذلیل سے نکال کر معزز بنائے گا۔ بعثت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل انسان انسان کے خون کا پیاسا تھا۔ انسان اپنی اولاد کو زندہ درگو کیا کرتا تھا اور دوسرے انسان کو غلام بنا کر جانور کی طرح کام لیتا تھا۔ عورت کی خرید و فروخت ہوتی تھی اور اسے وراثتی حق سے محروم رکھا جاتا تھا۔ رنگ و نسل کا تعصب انسانوں کی تحقیق کا سبب تھا۔ شاعر کہتا ہے کہ اس منظر نامے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے آسمان انسانیت پر چھائے ہوئے یہ تمام جہالت کے اندھیرے چھٹ گئے۔ متضاد اور قبائل باہم بھائی بھائی بن کر ایک دوسرے کے خیر خواہ بن جائیں گے۔ مالی اور جسمانی غلامی اور رنگ و نسل کے تعصبات ختم ہو جائیں گے اور مساوات کا دور دورہ ہوگا۔ عورت کو ماں، بہن، بیوی، بیٹی اور بیوی کی حیثیت سے حرمت اور عزت حاصل ہوگی۔ اسے وراثت میں حقدار مانا جائے گا۔ بیٹیاں زندہ درگور ہونے کی بجائے رحمت اور منزلت کا باعث مانی جائیں گی۔ جیسا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے میرے ہاتھ کی پہلی 2 انگلیاں۔ گوڑے کو کالے پر اور کالے کو گوڑے پر کوئی فوقیت اور فضیلت حاصل نہیں ہوگی۔ یوں انسان کی قدر ہوگی۔ انسان کو اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا گیا، لیکن کچھ انسانوں نے دوسرے انسانوں کو اس رتبے سے محروم کر دیا اور تحقیر اور تذلیل کا باعث بنے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے شاعر کو یقین اور اعتبار ہے کہ اب انسان کو اس کا مرتبہ حاصل ہوگا اور انسان انسان کی قدر کریں گے، بھائی بھائی بن جائیں گے، بلکہ جسد واحد کی طرح ہو جائیں گے، یعنی ایک جسم کی طرح ہو جائیں گے، اور انہیں تعلیم ملے گی کہ انسانیت کا درست رتبہ کیا ہے اور انسانیت کیا ہے۔ در حقیقت شاعر نے انسانی
اور عمرانی اعتبار سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پورے انقلاب کو موضوع شعر بنایا ہے۔ حوالے کا شعر لکھیں: شعور لایا، کتاب لایا، وہ حشر تک کا نصاب لایا، دیا بھی کامل نظام اس نے، وہ آپ ہی انقلاب لایا۔ شعر نمبر 5 دیکھیے: بجھے گا نہ جس کا چراغ محبت، وہ پیغمبر ذی وقار آ گیا ہے۔ مفہوم اس طرح سے ہوگا: حضرت محمد وہ ذی وقار پیغمبر ہیں جن کی ہدایت کی شمع ہمیشہ روشن رہے گی۔ ذی وقار کا مطلب ہے بلند مرتبہ۔ احسان دانش، تشریح میں آپ اس طرح سے لکھیں گے کہ احسان دانش معروف نظم گو شاعر ہیں۔ مزدور شاعر احسان دانش کا کلام عشق و رسول سے لبریز ہے۔ تشریح طلب شعر میں وہ باحضور سرور کائنات عقیدت کے پھول نچھاور کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہادی عالم ہیں۔ وہ اپنے عہد سے لے کر تا قیامت آنے والے انسانوں کے رہنما ہیں۔ انہوں نے جہالت کی تاریکیوں میں ہدایت کا چراغ روشن کیا اور گمراہیوں کے اندھیرے ختم ہو گئے۔ حوالے کا شعر اس طرح سے ہے: وہ عرب جس پر کرنوں سے تھا جہل چھایا، پلٹ دی بس ایک آن میں اس کی کایا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی برکت تھی اور ان کا فیضان تھا کہ عربوں کی معاشرتی، سیاسی اور اخلاقی گمراہی شائستگی اور تہذیب میں بدل گئی۔ انسانوں اور جانوروں کو ان کے حقوق ملے۔ ان کے تربیت یافتہ ہمراہیوں نے ہدایت کی تعلیمات کو عام کیا اور سارا عالم ان سے مستفید ہوا۔ ان کا یہ فیضان رکا نہیں بلکہ اب تک جاری و ساری ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے 1,24,000 پیغمبر انسانوں کی رہنمائی اور اصلاح کے لیے مبعوث کیے گئے۔ ان تمام انبیاء اور رسولوں کی تعلیمات ان کے اپنے عہد کے انسانوں کے لیے تھی۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات رہتی دنیا تک کی انسانیت کے لیے ہے۔ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان ہے کہ ان کی ہدایت کا چراغ ہمیشہ روشن رہے گا اور ظلمت میں بھٹکنے والی انسانیت اس سے نور اور تابش حاصل کرتی رہے گی۔ وہ اتنے ذی وقار ہیں کہ وہ سید الانبیاء اور ختم الرسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ بے شک اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ اس نظم کا آخری شعر دیکھیے: زمانے کو اپنی منزل مبارک کے ایک خضر صد رہ گزار آ گیا ہے۔ مفہوم اس طرح سے ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سینکڑوں راہوں کے رہنما ہیں۔ اہل زمانہ جس منزل کو حاصل کرنا چاہیں ان کی رہبری میں حاصل کر لیں۔ تشریح میں آپ یوں لکھیں گے کہ احسان دانش مزدور شاعر تھے۔ ان کا نعتیہ کلام عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاص سے لبریز ہے۔ تشریح طلب شعر میں وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کامل کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اہل دنیا کے لیے کامل نمونہ ہے۔ اہل زمانہ خواہ کسی شعبے کے مسافر کیوں نہ ہوں، انہیں رہبری کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں مکمل رہنمائی ملے گی۔ کوئی بات ہے تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باپ کو دیکھے، شوہر ہے تو خدیجہ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر کو دیکھے، بھائی ہے تو حضرت حلیمہ سعدیہ کی بیٹی کے رضائی بھائی کو دیکھے، بادشاہ ہے
تو ریاست مدینہ کے والی کے اصول و انتظام اور رہن سہن کو دیکھے۔ کوئی مفلس ہے تو مکے کے مہاجر اعظم کو دیکھے۔ کوئی دوست ہے تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رفیق کو دیکھے۔ کوئی سپہ سالار ہے تو بدر و حنین کے سالار اعظم کو دیکھے۔ کوئی بہادر ہے تو اپنے اوپر تلوار تانے کافر کا دلیری سے سامنا کرنے والے کو دیکھے۔ کوئی مسلح ہے تو عرب معاشرے میں اور پوری دنیا میں انقلاب برپا کرنے والے کی تعلیمات کا مطالعہ کرے۔ کوئی بھوکا ہے تو مدینہ کے حکمران کو دیکھے جو خود بھوکا رہ کر دوسروں کو کھلاتا تھا۔ کوئی بردبار اور صابر بننا چاہتا ہے تو دوسروں کو اپنے عزیزوں کا خون اور قرض معاف کرنے والے کے اسوا کو دیکھے۔ الغرض رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہر شعبے کے ہر انسان کے لیے مکمل نمونہ موجود ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، اور بے شک تمہارے لیے تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ اہل زمانہ جس بھی منزل کے حصول کے متمنی ہوں، انہیں چاہیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہادی عالم کی زندگی سے رہنمائی حاصل کریں۔ انہیں مبارک ہو، یہ آسان ہے کیونکہ ان کے پاس زندگی کی ہر راہ کا خضر راہ موجود ہے۔ ان تمام اشعار کی تشریح آپ یاد کر کے اپنی نوٹ بک پر لکھیں گے اور ان میں حوالے کے اشعار ضرور شامل کریں گے۔ پیپر میں ہر شعر 2 نمبر کا ہوتا ہے اور شعر میں تشریح کے لحاظ سے اچھے نمبر تبھی دیے جاتے ہیں جب آپ نے اس میں حوالے کے اشعار یا قرآن اور حدیث کی روشنی میں اچھے حوالہ جات لکھے ہوں۔ کل ہم نعت کی مشق حل کریں گے۔